فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ہم فوجی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جناب، کرنل شوالو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ڈسپلن پر ہر حال میں عمل پیرا رہتے ہیں۔ میں تو سمجھا تھا جنرل اس بار خود نہیں آ سکا تو تمہیں اس سلسلے میں ہدایات دینا بھی بھول گیا ہوگا۔ فوجی کبھی کچھ نہیں بھولتا جناب، کرنل شوالو نے فخریہ لہجے میں کہا۔ جنرل ٹیریس خود نہیں آ سکے تو کیا ہوا؟ مجھے تو انہوں نے واضح ہدایات دے دی ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، میں نے مزمل انداز میں کہا۔ اب تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ کرنل شوالو ایک بار پھر ہنسنے لگا اور بڑ نے کہا، آپ ہنسنے کے بڑے شوقین معلوم ہوتے ہیں جناب۔ کرنل شوالو کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ کیا مجھے نہیں ہنسنا چاہیے مسٹر بڈ؟ شوالو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ حالانکہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا میں صرف ہنسنے کا شوقین معلوم ہوتا ہوں، بڑ نے کہا اور کرنل شوالو پھر ہنسنا شروع ہو گیا۔ آپ لوگ یہاں کتنا عرصہ قیام کریں گے؟ شوالو نے بڑ سے پوچھا۔ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا بجٹ بنانے کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد ہے؟ یہ بات نہیں ہے جناب، شوالو نے ہنس کر کہا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کی صحبت سے کتنے دنوں تک فیض یاب ہو سکوں گا۔ آپ بڑے دلچسپ آدمی ہیں۔ ابھی ہوا ہوں، بڑ نے برجستہ کہا، ورنہ کچھ دیر پہلے تک یہ حال تھا کہ دلچسپ معلوم تو ہوتا تھا مگر تھا نہیں۔ بس کیجئے جناب۔ شوالو بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ آپ تو ہر بات میں مزاح پیدا کر دیتے ہیں۔ میں ان دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر اٹھا اور وی آئی پی لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں مسٹر علی؟ کرنل شوالو نے چونک کر پوچھا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ذرا باہر کوریڈور میں ٹہل رہا ہوں۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں جناب۔ کرنل شوالو نے اٹھنے کی کوشش کی مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم بیٹھے رہو کرنل، میں نے کہا، میں کہیں گم نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ بات نہیں ہے جناب، آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ خدا نخواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارے لیے جواب دہی کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں بچہ نہیں ہوں کرنل، خطرات سے کھیلتے میری عمر گزری ہے۔ تمہیں جنرل ٹیریس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا۔ کرنل بیٹھ گیا لیکن انداز ایسا ہی تھا جیسے میرے ساتھ جانا چاہتا ہو، لیکن اگر وہ ساتھ آتا تو میرا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ باہر کوریڈور میں وی آئی پی روم کے دروازے پر دو فوجی مستعد کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر دونوں اٹینشن ہو گئے۔ میں کرنل شوالو کی اجازت سے باہر نکلا ہوں۔ امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں نے کہا اور وہ دونوں صرف سر ہلا کر رہ گئے۔ کوریڈور میں سناٹا تھا۔ میں ٹہلتا ہوا کوریڈور کے سرے کی طرف بڑھا جہاں سے کوریڈور بائیں سمت گھوم گیا تھا۔ سرے پر پہنچ کر میں بھی بائیں طرف مڑ گیا۔ مڑتے وقت میں نے کنکھیوں سے دیکھا دونوں فوجی اپنی جگہ موجود تھے۔ ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی میری رفتار اچانک ہی تیز ہو گئی۔ میرا رخ نیچے جانے والے زینوں کی طرف تھا۔ میں بڑی تیزی سے نیچے اترا۔ نیچے مسافروں کا ہجوم تھا۔ میں ان کے درمیان جگہ بناتا ہوا ٹیلی فون بوتھ تک پہنچ گیا۔ خوش قسمتی سے ٹیلی فون بوتھ مجھے خالی مل گیا تھا۔ میں نے بوتھ میں داخل ہو کر سکے ڈالے اور ٹیریس محل کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یہ جنرل ٹیریس کے ذاتی ٹیلی فون نمبر تھے جو ڈائریکٹری میں موجود نہیں تھے اور ٹیلی فون سیٹ جنرل کی خوابگاہ میں بھی موجود تھا۔ تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا اور دوسری طرف سے کیتھی براؤن کی سریلی آواز سنائی دی۔ میں علی یار خان بات کر رہا ہوں کیتھی ڈیئر، میں نے کہا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں علی، لیکن تم کہاں سے بات کر رہے ہو اور یہاں کب آ رہے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کیتھی ڈیئر، مجھے کہاں ہونا چاہیے؟ میں نے کہا، تمہارے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ رات تک تو تم بغداد میں تھے، کیتھی نے ہنستے ہوئے کہا اور میں نے مانی خیز انداز میں سر ہلایا۔ اور جنرل کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ باتھ روم میں ہیں، کیتھی نے کہا۔ کیوں، کیا ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے؟ نہیں، ضروری بات تو کوئی نہیں کرنی، بس ویسے ہی تم لوگوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کر لیا تھا۔ تم کچھ چھپا رہے ہو علی، کیتھی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تم نے یوں ہی بلا مقصد تو فون نہیں کیا ہوگا۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے بلا مقصد فون کیا ہے؟ میں نے تو تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ اپنی باتیں تم خود جانو علی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ بہرحال میں یہ نہیں مان سکتی کہ تم نے صرف خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہوگا۔ یہ تو بتاؤ کہ اب تمہاری روانگی میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ آنے سے پہلے تمہیں مطلع کر دوں، ورنہ پھر پہلے کی طرح اچانک ہی وارد ہو جاؤں گا۔
कैथी को खुदा हाफिज कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मैं पहले ही नतीजा अखज कर चुका था कि कर्नल शिवालू जाली आदमी है। टेरिस महल फोन करने से मेरा वाहिद मकसद ये मालूम करना था कि कहीं जनरल टेरिस या कैथी ब्राउन पर तो कोई जद नहीं आ गई। ये बात खासी हैरान कुन थी कि वो दोनों तो हमारी आमद से लाइल्म थे और हमारे मुखालिफिन बाखबर थे। ये बात नाकाबिले फहम थी कि ऐसा क्यों कर हुआ। बगदाद में गोटे हिल के सफीर नगरोमा ने हमसे वादा किया था कि वो जनरल टेरिस को हमारी गोटे हिल आमद की इत्तला पहुंचा देगा। क्या वो फोन करना भूल गया था? लेकिन सवाल ये था कि अगर वो फोन करना भूल गया था तो फिर मुखालिफिन को कैसे इत्तला हुई? वक्त कम था और इन सवालात पर बाद में भी सर खपाया जा सकता था, इसलिए मैं फोन बंद करते ही बूथ से बाहर निकल आया। कर्नल शिवालू पर मुझे इब्तदा ही में शुबा हो गया था। हालांकि वो फौजी गाड़ी में था और उसे एयरपोर्ट पर हर वो सहूलत हासिल थी जो किसी खास आदमी को भी हासिल हो सकती थी, लेकिन उसके अंदाज में कोई ऐसी चीज थी जो मुझे खटक रही थी। उस पर शुबा करने की वजह यह भी थी कि जनरल टेरिस हमें लेने खुद नहीं आया था। ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं था कि वो खुद हमें रिसीव करने ना आता। इसके अलावा कर्नल शिवालू ने कैथी ब्राउन की बीमारी का बहाना किया। ये बहाना भी कमजोर था। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि कैथी मुझ पर किस तरह जान छिड़कती है। उसे मालूम होता तो वो कोई जानदार बहाना गढ़ने की कोशिश करता। मैं कई सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। तहजीब और बड़ खतरे में थे। उन दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं हो सका था कि कर्नल शिवालू जाली है, और मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो किस ग्रुप का आदमी है। बज़ाहिर तो यही मालूम होता था कि उसका ताल्लुक रैंडल से होगा, ताहम ये अंदाजा फिर भी नहीं लगाया जा सकता था कि हमारे बारे में उसके इल्जाम क्या थे। ऊपर पहुंचते ही मेरी निगाह उन दोनों फौजियों पर पड़ी जिन्हें मैं वीआईपी रूम के दरवाजे पर छोड़ गया था। वो दोनों कॉरिडोर की नुक्कड़ पर नजर आ रहे थे। गालिबन मेरी तलाश उन्हें यहाँ तक खींच लाई थी। आप कहाँ चले गए थे जनाब? उनमें से एक ने कहा। हम तो परेशान हो गए थे। उनके सवाल से साबित हो गया कि वो भी जाली हैं। अगर असली फौजी होते तो कभी ये सवाल ना करते। मैं तुम्हें बता कर तो गया था कि मैं कर्नल शिवालू के एक काम से नीचे जा रहा हूँ, मैंने कहा, और उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। आपने ये कब कहा था कि आप कर्नल शिवालू के किसी काम से जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि मैं टहलने के लिए निकला हूँ। ये कहा था मैंने पेशानी मसलते हुए कहा। मुझे तो याद नहीं आ रहा। खैर छोड़ो। दफातन मैंने बेतकल्फी से एक इशारे पर हाथ मारा और वो गड़बड़ा गया। दूसरा फौजी भी अलर्ट हो गया था। अब तो मैं वापस आ गया हूँ। अब तो परेशानी की कोई बात नहीं है ना? नहीं जनाब, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। उनमें से एक ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। बस तो फिर आओ वापस चलते हैं। मैंने इधर उधर देखा। कॉरिडोर बदस्तूर सुनसान पड़ा था। चंद कदम चलकर मैंने अचानक उन पर हमला कर दिया। दाएं जाने वाले की गुद्दी पर मैंने एक मखसूस वार किया था। वो तो अपनी गुद्दी पकड़ने की कोशिश में ही ढेर हो गया। बाएं जाने वाले ने जरा संभाला लेने की कोशिश की थी, मगर उसकी कोशिश रायगां ही साबित हुई। एक से निमटने के बाद मेरी तमाम तर तवज्जो का मरकज वही था, लिहाजा उसके बचने का कोई सवाल ही नहीं था। जल्द ही वो भी ढेर हो गया। मैंने जल्दी उन दोनों की गन्नों पर कब्जा किया और उन्हें घसीटता हुआ वीआईपी लाउंज के दरवाजे तक ले आया। उन दोनों को दरवाजे पर ही छोड़कर मैं सीधा खड़ा हुआ और फिर तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। एक गन मैंने बर्ड की तरफ उछाल दी थी और दूसरी से कर्नल शिवालू को जद पर ले लिया था। कर्नल शिवालू ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात फैल गए थे, यूं जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन आ रहा हो। अपने हाथ उठा लो और खड़े हो जाओ, जाली कर्नल शिवालू, मैंने सफाकी से कहा। तुम्हारा ड्रामा इख्तिताम को पहुंचा। कर्नल शिवालू उछल कर खड़ा हुआ और उसके एक हाथ ने बड़ी तेजी से हरकत की, इतनी तेजी से कि मैं कुछ देख ही नहीं सका। बस एक सफेद सी चीज मुझे अपने चेहरे की तरफ आती दिखाई दी थी। मैंने उसे बचने की कोशिश बस जबली तौर पर ही की थी, मगर उसकी यह हरकत इतनी गैर मुतवक्की थी कि मैं अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद उस चीज की जद से नहीं निकल सका था। मालूम नहीं वो क्या चीज थी, मेरे माथे से टकरा कर फटी और उससे किसी किस्म का माया निकल कर मेरे चेहरे पर फैल गया था। मेरे हाथ से गन छूट गई और मेरे दोनों हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गए। मेरे चेहरे पर नाकाबिले बर्दाश्त जलन हो रही थी और मेरे हवास जवाब देते चले जा रहे थे। मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं रह गया था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अंधा हो गया हूँ। चेहरे की जलन बतदरीज बढ़ती जा रही थी। उस वक्त मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रह गया था, वरना मैं वहाँ तन्हा तो नहीं था। बड़ और तहजीबी थे और बड़ तो मुसल्ला भी था।
میں نے خود اس کی طرف وہ گن پھینکی تھی جو میں نے جعلی فوجیوں کو بے ہوش کر کے ان سے چھینی تھی۔ جس گن سے میں نے شوالو کو کور کرنے کی کوشش کی تھی وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے شوالو مردود نے مجھ پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ چہرے پر گویا آگ لگ گئی تھی۔ میری قوت برداشت بڑی تیزی سے جواب دیتی جا رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے رگڑ ڈالوں، مگر اتنا ہوش تو بہرحال تھا کہ میں نے اپنی اس خواہش پر عمل نہیں کیا، ورنہ ممکن ہے میرے چہرے کی کھال ہی اتر جاتی۔ میں وی آئی پی لاؤنج کے نرم اور دبیز قالین پر گرا، ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ کرب کا ایک سمندر تھا جو میرے چاروں طرف لہریں لے رہا تھا۔ میرے وجود کی گہرائی سے درد کی لہریں اٹھ کر میرے اطراف بکھرے ہوئے سمندر میں شامل ہو رہی تھی۔ درد کے اس سمندر میں گہری تاریکی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور میں اس سمندر میں کسی ایسے تختے کی مانند بہا چلا جا رہا تھا جو کسی کشتی سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو اور اب اس کی کوئی منزل نہ ہو۔ کرب کے اس بے قرار سمندر میں تاریکی تو تھی مگر سناٹا نہیں تھا۔ کچھ آوازیں تھیں، نامانوس اور ناقابل شناخت قسم کی آوازیں، سمندر کی لہروں کے دوش پر تیرتی ہوئی آوازیں، آپس میں گڑمڑ ہوتی ہوئی آوازیں، ایسی آوازیں جنہیں کوئی معنی نہیں پہنائے جا سکتے۔ پھر رفتہ رفتہ ان آوازوں نے سمٹنا شروع کیا اور ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئیں۔ چہرے کی جلن بھی حیرت انگیز طور پر زائل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جتنی تیزی سے اس جلن نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی سے زائل ہو گئی تھی، مگر ذہن اب بھی پوری طرح میرے قابو میں نہیں آیا تھا۔ بہت دور سے کوئی آواز آتی محسوس ہو رہی تھی اور یہ مہم سا احساس تھا کہ مجھے پکارا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی سماعت پر زور دینے کی کوشش کی۔ ایک کہکہا سنائی دیا، اٹھو علی یار خان، اور دیکھو کہ بساط کس طرح الٹ گئی ہے۔ اس بار میں نے پہچان لیا، یہ کرنل شوالو کی آواز تھی۔ میرا ذہن کام کرنے لگا تھا، میں سوچ سکتا تھا مگر میرے ہاتھ پیر قابو میں نہیں رہ گئے تھے۔ شاید وہ اعصاب کو مفلوج کر دینے والی کوئی شے تھی جو شوالو نے مجھ پر پھینکی تھی۔ تم بڑے ترم خاں بنتے ہو، دنیا میں تمہارے نام کا بڑا شہرہ ہے، دیکھ لو آج تم کس طرح میرے سامنے بے بس پڑے ہو، اپنی خواہش کے مطابق ہل بھی نہیں سکتے۔ گویا میرا اندازہ درست تھا، مجھ پر واقعی کوئی ایسی چیز آزمائی گئی تھی جس کے باعث میں ہلنے جلنے سے معذور ہو گیا تھا۔ شوالو کی آواز مجھے اپنے نزدیک سے سنائی دے رہی تھی مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ دیکھنے کے لیے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں کو جنبش دے کر چہرے سے ہٹانا ضروری تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ تہذیب اور بڑ کو کیا ہوا، دونوں اپنی اپنی جگہ بہت ماہر تھے، ان پر قابو پانا آسان نہیں تھا۔ تنہا شوالو نے ان پر کس طرح قابو پایا ہوگا؟ کچھ تو بولو علی۔ شوالو کی مضحکانہ آواز آئی، یا تم اپنی زبان کو حرکت دینے سے بھی معذور ہو گئے ہو؟ شوالو کے کہنے پر میں نے کوشش کی تو معلوم ہوا کہ میں زبان کی حرکت دے سکتا ہوں، لیکن میں جس پوزیشن میں پڑا ہوا تھا اس میں تو کچھ بولنا بھی دشوار تھا۔ غالباً شوالو کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے ہاتھ چہرے پر سے ہٹا دیے۔ اب میں قالین پر چت پڑا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر دیکھا، تہذیب اور بڑ صوفوں پر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ وی آئی پی لاؤنج میں شوالو کے علاوہ 2 افراد اور بھی موجود تھے جو تہذیب اور بڑ پر جھکے ہوئے نظر آئے۔ معلوم نہیں وہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ مرجانہ بھی موجود تھی اور اس کی حالت پہلے سے بہتر نظر آ رہی تھی، مگر وہ بدستور اسی جگہ بیٹھی تھی جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دونوں محافظ اب اندر پڑے تھے جنہیں میں دروازے کے باہر چھوڑ کر آیا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، شاید میں کچھ دیر کے لیے ہوش و حواس سے بالکل ہی بیگانہ ہو گیا تھا، تبھی تو میں ان دونوں کی منتقلی سے بے خبر تھا۔ امید ہے تمہارے حواس ٹھکانے آ گئے ہوں گے، تم خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے تھے۔ شوالو نے کہا، تم کون ہو؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں، اور تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے دکھتے جبڑوں کے ساتھ بمشکل کہا۔ بولنے میں بھی مجھے دقت محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں جانتے تو جان جاؤ گے، 2 محافظوں کو بے ہوش کر کے تم خود کو ہیرو سمجھنے لگے تھے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ فی الحال تم نے مجھے پوری طرح بے بس کر دیا ہے، میں نے کہا، اور شوالو ہنس پڑا۔ ہم نے مکمل منصوبہ بنایا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ تم پر کیا گزری، اور خود تم اس قابل نہیں ہو کہ ہمارے چنگل سے نکل سکو۔ اگر تم کسی بیرونی مدد کی توقع کر رہے ہو تو اسے ذہن سے جھٹک دو۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، مگر یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا قصور کیا ہے۔ تم نے عدنان عباسی کا جو حشر کیا ہے، کیا تم اسے اپنا کارنامہ سمجھتے ہو؟ شوالو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اوہو، تو تم عدنان عباسی کے آدمی ہو؟ میں نے اپنے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تم اتنے معصوم تو نہیں ہو علی، ہم نے تمہارے بارے میں بڑی باریک بینی سے معلومات جمع کی ہیں۔
اور تم بھی خوب جانتے ہو کہ ہمارا عدنان عباسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کون ہو، میں نے بے بسی سے کہا۔ عدنان عباسی کے سوا کسی اور سے تو میری دشمنی بھی نہیں ہے، اور یہ مرجانہ کیا چیز ہے جسے تم اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہو؟ شوالو نے طنز کیا۔ یہ بھی عدنان کی ساتھی ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ عدنان کو سزا دینے کے خیال سے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ تم سمجھتے تھے کہ موشے ہاورڈ تمہارے اس فون سے دھوکہ کھا جائیں گے جو تم نے انہیں عدنان عباسی سے کرایا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ حیرت کے اظہار کے لیے پلکیں جھپکانے کے سوا اس وقت میں کچھ اور کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے موشے ہاورڈ کو غلط راہ پر ڈالنے کے لیے عدنان عباسی سے فون کرایا کہ تم مرجانہ کو لے کر فرانس روانہ ہو گئے ہو۔ شوالو نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم یہ بھول گئے تھے کہ اس وقت تک موشے ہاورڈ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ عدنان تمہاری قید میں ہے۔ تمہارے فون سے ان کے لیے نئی راہیں کھل گئیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ معلوم کیا کہ عدنان عباسی کہاں ہے۔ فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ابھی تک غائب ہے۔ اس کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا کیا مشکل تھا کہ وہ ابھی تک تمہاری قید میں ہے اور تم نے اس سے زبردستی فون کرایا ہے۔ تم شاید موشے ہاورڈ کو دھوکے میں رکھ کر عراق سے نکل جانا چاہتے تھے، مگر تم نے دیکھا ہم نے تمہیں کتنی آسانی سے بے بس کر دیا۔ میں نے واقعی یہ سوچا تھا کہ رینڈل کو دھوکے میں رکھ کر میں بحفاظت عراق سے نکل سکوں گا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس کے باوجود تم لوگ مجھ تک کیسے پہنچ گئے۔ میں نے بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ غیر متوقع طور پر حاصل ہو جانے والی کامیابیوں نے تمہیں مغرور کر دیا ہے۔ تم حد سے زیادہ اوور کانفیڈنس کے شکار ہو گئے ہو۔ اس کا نتیجہ تمہیں اب بھگتنا پڑے گا۔ ہم تمہارے بارے میں ہر بات جانتے ہیں۔ تم میک اپ کے ماہر ہو۔ اگر تم چاہتے تو عمدہ قسم کا میک اپ کر کے بآسانی عراق سے نکل سکتے تھے، مگر تم نے اتنا ہلکا میک اپ کیا کہ تمہیں ایک نظر میں پہچان لیا جائے۔ تم نے مرجانہ پر بھی میک اپ کرنے کی زحمت نہیں کی۔ تم چاہتے تو یہاں گوٹے ہل میں جنرل ٹیریس کو اپنی آمد سے مطلع کر سکتے تھے، مگر تم نے یہ کام خود نہیں کیا اور اسے بھی بغداد میں گوٹے ہل کے سفیر کے سپرد کر کے مطمئن ہو گئے۔ اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ جنرل ٹیریس کو اطلاع پہنچانا ہی مقصود تھا، کیا نگروما نے یہ اطلاع نہیں پہنچائی؟ اس بیچارے نے تو فون کر دیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ براہ راست جنرل ٹیری سے تو بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں شوالو کی گفتگو کی روشنی میں صورتحال کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر نگروما نے فون کر کے میری گوٹے ہل آمد کی اطلاع دی تھی تو وہ جنرل کے اعتماد کے آدمی تک ہی پہنچی ہوگی، جبکہ تھوڑی دیر قبل کیتھی سے ہونے والی گفتگو سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہماری یہاں آمد سے لا علم ہے۔ گویا جس شخص نے بھی یہ پیغام وصول کیا تھا اس نے جنرل کو اس سے باخبر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ رینڈل کی رسائی ٹیرس محل کے اندر تک ہے۔ اس کے علاوہ شوالو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ابھی کچھ دیر قبل تم نے کیتھی براؤن کو یہ بتانے تک کی زحمت نہیں کی کہ تم گوٹے ہل پہنچ چکے ہو۔ میرا ذہن بک سے اڑ گیا۔ یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ اتنے باخبر ہوں گے۔ انہوں نے اس وقت بھی میری نگرانی جاری رکھی تھی جب میں اپنی دانست میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ان کی باخبری کی انتہا یہ تھی کہ وہ اس گفتگو تک سے واقف تھے جو میں نے فون پر کیتھی براؤن سے کی تھی۔ کیتھی براؤن تو ان لوگوں کی ایجنٹ ہونے سے رہی اور ٹیلی فون بوتھ سے آواز باہر جا نہیں سکتی تھی۔ یقیناً جنرل ٹیرس کا فون ٹیپ کیا جا رہا تھا۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ کام ٹیلی فون ایکسچینج کے ذریعے کیا گیا تھا یا ٹیرس محل کا کوئی شخص ان لوگوں سے ملا ہوا تھا۔ اگر تم نے کیتھی کو اپنی آمد سے باخبر کر دیا ہوتا تب بھی تمہاری بچت کی کوئی صورت نکل آتی، لیکن تمہاری اڑان بہت اونچی ہے۔ تم نے سوچا کہ تم تنہا ہی مجھ پر قابو پا لو گے۔ کم از کم اتنا ہی سوچ لیتے کہ میں یہاں تنہا نہیں تھا، میرے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے جن سے تم ناواقف تھے۔ شوالو کا انداز مستقل مضحکانہ تھا اور مجھے اس کے مقابل بے بسی ہی ظاہر کرنی تھی، ورنہ وہ ہرگز نہ کھلتا۔ اس سے معلومات حاصل کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا تھا۔ واقعی مجھ سے زبردست قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں مسٹر شوالو۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ رینڈل اس قدر ذہین ہے تو میں محتاط رہتا۔ میں نے بے چارگی سے کہا، تمہارے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم ہر امکان کو مد نظر رکھتے ہو۔ شوالو نے کہا، موشے ہاورڈ کا کہنا ہے کہ تم سے غلطی ہو تو سکتی ہے، لیکن وہ تم سے کسی غلطی کی توقع نہیں رکھتے۔ معلوم نہیں لوگ مجھ سے کیوں اس قدر توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ اس ایک معاملے میں ہی دیکھ لو، مجھ سے کتنی بہت سی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔